جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تفصیلات ہمیں کسی صحیح ذریعے سے معلوم ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہیں ظالمین لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان کی بات ہمارے لیے معتبر نہیں، اور ایک ہے مظلومین، انہوں نے یہ واقعہ بیان ہی نہیں کیا، تفصیلات تو معلوم نہیں ہیں، اور جو بھی بیان کرتے ہیں وہ صرف من گھڑت باتیں ہی بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پانی بند کرنے والی جو کہانیاں ہیں یہ قرائن اور دلائل کے سامنے بوگس ہیں۔ صحیح ہے۔ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی مسند احمد کی ہے، جو آپ نے بھی اس کی ام الفضل والی بھی تائید فرمائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ صحیح ہے۔ تو فرات کے کنارے پر یعنی پانی کا وجود تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن اب پانی کے بند کرنے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے کہ اتنے دن پانی بند رہا اور یہ معاملات رہے۔ یہ کسی جگہ پر اس کی کوئی صحیح سند معلوم نہیں ہے، تاریخی روایات ہی ہیں، تاریخی روایات میں بھی سند نہیں ہے، سند کے بغیر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی کا وجود ثابت ہے تو اس کے عدم کے لیے جب تک مضبوط دلیل نہیں ہوگی تو پانی کا پایا جانا ثابت ہے۔ اور یہ جو کہانیاں سناتے ہیں ان کہانیوں میں ایک کہانی یہ بھی ہوتی ہے کہ رات کو انہوں نے مہندی گولی اور مہندی لگائی اور کہا کہ ہماری ساری خوشیاں یہیں ختم ہو رہی ہیں اور اب ہماری زندگی کا اختتام ہے، یہ وہ۔ تو اگر پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو مہندی میں ڈالنے کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ صحیح۔ یہ کہتے ہیں نا سیدہ سکینہ کو مہندی لگائی گئی اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو وہاں کیسے آ گیا؟ اور کتنے دن پانی بند رہا؟ اب آپ غور کر لیں کہ 8 ذوالحجہ کو یہ مکہ سے روانہ ہوئے، بالکل ٹھیک، اور 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہ 1 مہینہ اور 1 دن جو ہے نا، یہ 2 دن بن رہے ہیں۔ تو یہ باقی سارا سفر اور پھر راستے میں رکنا اور پھر وہ ساری بات چیت اور اس کے بعد یہ شہادت، تو پھر 40 دن پانی بند رہا یا 20 دن پانی بند رہا، یہ بات بھی 10 دن والی بات کی درست جاتی نہیں ہے۔ تو بہرحال ظلم ہوا ہے، لیکن یہ جو آگے کہانیاں ہیں یہ کسی جگہ پہ ہمیں ثابت صحیح نہیں ہے۔ ہوتی۔ پانی کی بندش والا معاملہ اور اس سے متعلق جو مہندیاں اور اس طرح کی جو تفصیلات ہیں یہ معتبر سورسز سے ہمیں نہیں ملتی۔ اور ویسے بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق جو یہ سانحہ ہے، واقعہ ہے، یہ اس واقعے کو بھی مطلب اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں وہ ایک المناک ہے، پہلے ہی اس میں اتنا کچھ ہے کہ ان کی شہادت کا ہونا ہی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس طرح کی باتیں گھڑنے کی یا اس طرح کی باتیں گھڑ کے اس میں کوئی رنگ ڈالنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ان کی شہادت ہی بہت بڑا ایک سانحہ ہے۔ شیخ صاحب، اس میں ایک چیز اگر میں اس میں نا ایک کمنٹ کرنا چاہوں، اصل میں ہمارے یہاں تاریخ کے نا 2 دھارے ہیں، ایک اہل تشیع کا ہے۔ اہل تشیع کے جو تاریخی مصادر ہیں نا تو اس میں بہت جھوٹ آ گیا ہے، مبالغہ بھی بہت ہے، تو کہانی کا رنگ غالب ہے۔ وہی آپ کی والی بات کی اتنی مائنر ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ وہاں کیمرے لگا کے بیٹھے تھے۔ کچھ ہمارے ہاں سنی مصادر میں بھی باتیں آ گئی ہیں، مطلب کثرت سے تاریخی مصادر میں آ گئی ہیں۔ تو اب بات وہی ہے کہ اس کی سند وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بطور تاریخ اگر ہم اس کا ایک مطالعہ کریں یا اس کو بیان کریں، ظاہری بات ہے لوگوں نے جب کوئی چیز نہیں ملنی تو وہاں سے تو نکالنا ہے کہ جی آپ کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بھلے وہ تاریخی ہیں، تو واقعہ تو بہرحال تاریخی ہے ہی ہے، لیکن اس میں بھی جو چیز نوٹ کرنے والی ہے نا، تو عام طور پہ تاریخی مصادر میں یہ چیز لکھی ہے کہ 7 محرم کو جو ہے یہ پانی بند ہوا، مطلب ابن زیاد کے حکم پہ۔ ابن زیاد نے جو ہے یہ بات کہی تھی، اس وقت عمر بن سعد تھے جو اس کے امیر لشکر تھے ابن زیاد کے، تو ان کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ ان کا پانی جو ہے وہ دریائے فرات کا وہ بند کر دو، تو اس نے 500 کے قریب اپنے لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی 7 محرم کو۔ اچھا، اس میں تاریخی مصادر میں یہ بھی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو بھیجا، ان کے ساتھ 20 سوار تھے اور 20 پیادہ تھے، بعض میں یہ بھی ہے کہ 30 سوار تھے، بہرحال وہ تعداد تو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ لوگ گئے
اور یہ ان 500 کے ساتھ لڑائی کر کے جیسی بھی ہے دھکم پہل کر کے وہ پانی وہاں سے لے آئے تھے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنی مصادر کے مطابق کوئی پانی کی بندش کا معاملہ ہوا تھا، لیکن وہ اس قسم کا نہیں تھا کہ ان کے لیے قطرہ بھی نہ بچاؤ پینے کے لیے. ہاں نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک اقدام لیا، مزاحمت کھڑی کی، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زور زبردستی کر کے لڑ جھگڑ کے، کیونکہ ابھی باقاعدہ جنگ تو آغاز نہیں ہوا تھا نا، تو ایک دوسرے کو ابھی جنگ کے آغاز سے پہلے، کیونکہ ان کو بھی پیچھے سے آرڈر ابھی تک نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور معاملات ابھی تک واضح نہیں تھے، تو یہ زور زبردستی کر کے وہ وہاں سے پانی لے آئے تھے. مطلب سنی مصادر میں اوورآل پانی کی بندش کا معاملہ اتنا ہی ہے.